إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. محترم حاضرین، کتاب البیوع کی شرح کا سلسلہ چل رہا ہے اور باب الشروط وما نہی عنہ سے متعلق جو احادیث ہیں اس کے تحت اس کی شرح کا سلسلہ جاری ہے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں. وہ موضوع ہے پانی کو بیچنے کے متعلق، یعنی وہ پانی جو ہماری حاجت سے زائد ہو اس کو بیچنے کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے. دوسرا مسئلہ ہے عصب الفحل کا یا ضراب الجمل کا. عصب الفحل یعنی جانوروں میں، اونٹ میں یا گایوں میں یا بھینسوں میں جو جفتی کرائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس جفتی کرانے پر تلقیح پر، جس کو عربی میں تلقیح کہا جاتا ہے، یا اس کا کیا حکم ہے، اس پر اجرت لینے کا کیا حکم ہے. انشاءاللہ ہم یہ دو بنیادی موضوعات ہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے سامنے حدیث ہے، حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیے بیوع کے اندر جو اکثر جو روایات ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں یا مروی ہیں. حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع فضل الماء رواہ مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل رواہ البخاری. محترم سامعین کرام، ان دونوں جو دونوں روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ پہلی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع فضل الماء یعنی اضافی پانی کو بیچنے سے منع کیا ہے. وزادہ فی روایہ، اور ایک روایت میں اتنا اضافہ ہے وعن بیع ضراب الجمل، اور اونٹ کے ضراب سے، یعنی اونٹ جب اونٹنی میں جفتی کرایا جاتا ہے تو اس جفتی کرانے کے نتیجے میں جو پیسہ لیا جاتا ہے اس کو بیچنے سے بھی، اس پر اجرت لینے سے بھی منع کیا ہے. دوسری جو حدیث ہے، کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، اسے مروی ہے کہ انہوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عصب الفحل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصب الفحل سے، فحل کہتے ہیں ہر وہ مذکر جانور جس سے تلقیح کرائی جاتی ہے، جس سے جفتی کرائی جاتی ہے. جیسے گایوں میں ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، تو نر جانور جو ہے، اسی طریقے سے بھینسوں میں ایک نر جانور ہوتا ہے، اونٹ میں اونٹ اور اونٹنیاں ہوتی ہیں، تو ایسے اونٹ ہو گیا، تو اس کو فحل کہا جاتا ہے. اور عصب کہتے ہیں اس کے ماں کو، اس کے پانی کو، ٹھیک ہے، جس سے اونٹنی کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جمع کے نتیجے میں، تلقیح کے نتیجے میں یا جمع کے نتیجے میں. تو ان دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آئیے اس کے متعلق کچھ احکام ہیں، وہ احکام ہم اور آپ جانتے ہیں. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو بیچنے سے منع کیا ہے. النہی عن بیع الماء الفاضل عن حاجت الانسان وحاجت عیالہ ومعیشتہ، وہ پانی جو انسان کی اپنی ضرورت، اپنے گھر والوں کی ضرورت، اور اس کے ماتحت جو جانور ہیں، جن جانوروں کو وہ پال رکھا ہے، اس کی ضرورت سے جو زائد ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ضرورت سے زائد وہ پانی کو بیچے. وَأَنَّ الْوَاجِبَ بَذْلُ الزَّائِدِ مِنْهُ لِمُحْتَاجِهِ، بلکہ اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے تو ضرورت مند کو اس پانی کے ذریعے سے ضرورت پوری کرنا اس پر واجب ہے. یہ پہلی بات ہوئی.
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا مَاءُ الْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ وَالْآبَارِ وَآبَارِ الْفَيَافِي التي ليست بمملوكة فالاتفاق حاصل على ان ذلك لا يجوز منعه، کہ نہروں کا پانی، چشموں کا پانی اور جو چٹیل میدانوں میں جو کنویں پائے جاتے ہیں دور دراز علاقے میں، بالکل جہاں آبادی نہیں ہوتی ہے، ان علاقوں میں جو کنویں پائے جاتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی کی پراپر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں فالاتفاق حاصل علی ان ذلك لا يجوز منعه، تو اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو استفادہ سے روک لینا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس پانی کو بیچا جائے گا۔ اور کہتے ہیں ولا شک فی تناول احادیث النہی لذلک، اور احادیث کا اس مسئلے کو، یعنی احادیث اس مسئلے کو شامل، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ ہے، مثلا کوئی انسان ہے جو پانی حاصل کرتا ہے، پھر وہ پانی حاصل کر کے مثال کے طور پر وہ جیسے اس کی اپنی زمین ہے، اپنی زمین میں اس نے کنواں کھودا، کنواں کھود کر کے وہ پانی کیا کرتا ہے، اوپر اسٹور کرتا ہے، پھر اسٹور کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اس پانی کو بیچتا ہے، تو ظاہر ہے ایسا شخص جو باقاعدہ پانی اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس کو صاف ستھرا کرتا ہے اور اس کو بیچتا ہے، تو ایسا شخص بالکل بیچ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر یہ اہل علم اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، یہ ایک آدمی اپنی رسی کو لے اور وہ لکڑی کا ایک گٹھر اپنی پیٹھ پر لے کر کے آئے، فَيَبِيعُهَا، اور وہ اس کو مارکیٹ میں بیچ ڈالے، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے چہرے کو روک دے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کرے، چاہے وہ لوگ انہیں دے یا اسے منع کر دے۔ تو اس میں دیکھیں جو جنگلات میں جو لکڑیاں ہوتی ہیں، جنگلات میں جو لکڑیاں پائی جاتی ہیں، وہ کسی کی خاص ملکیت پراپرٹی نہیں ہوتی، آدمی جاتا ہے اس کو چنتا ہے، لے کر کے مارکیٹ میں، تو وہ جو چن کر کے لاتا ہے، اکٹھا کر کے لاتا ہے، اس کو ٹکڑے کر کے پھر لا کر کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں تھکاوٹ ہے، اس میں محنت ہے، مشقت ہے۔ تو ایسے ہی جو شخص پانی لیتا ہے، پانی زمین سے نکالتا ہے، مثال کے طور پر اس نے اپنی زمین میں ہی کنواں اکٹھا کھودا اور وہ پانی اسٹور کر رہا ہے اوپر ٹنکی میں، اس کو صاف کر رہا ہے، صاف کرنے کے بعد مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، تو ظاہر اس میں تھکاوٹ ہے کہ نہیں ہے، محنت ہے، انرجی ہے، پیسہ لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی کو اسٹور کر کے وہ بیچ سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں تھکاوٹ ہے، محنت ہے، مشقت ہے ایک طرح کی۔ لیکن اگر کوئی عام جگہ ہے مثال کے طور پر، اور وہاں پر نہر ہے، وہاں پر چشمے ہیں، وہاں پر کنویں ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے، اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس پر اتفاق ہے۔ لیکن اگر کسی کی اپنی ملکیت میں کنواں ہے، اپنی ملکیت میں نل ہے، اور وہ پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے، یعنی اس کی اپنی حاجت پوری ہو جا رہی ہے، اس کے گھر والوں کی حاجت پوری ہو جا رہی ہے، اس نے جانور رکھے ہیں، کھیت رکھے ہیں، سب کی سیرابی ہو جا رہی ہے، پانی ہے کافی مقدار میں، جب چاہے وہ تب وہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ بل واجب علیہ ان یبذل لمحتاجہ، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ محتاج کے لیے اس کو خرچ کرے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔ تو یہاں اس کی دو حالتیں ہیں، پہلی حالت ہے کہ ان یکون الماء فی بئر او نہر عام لیس ملکا لاحد، کہ کوئی پانی کسی کنویں میں ہو یا کسی نہر میں ہو، لیکن وہ نہر وہ کنواں کسی کی ملکیت نہ ہو، تو فہذا لا یجوز بیعہ، تو اس کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلمون شرکاء فی ثلاث، یہ مسلمان المسلمون شرکاء فی ثلاث، یہ مسلمان تین چیزوں میں شریک ہیں، فی الکلاء والماء والنار، آگ، پانی اور گھاس میں۔ کہہ رہے ہیں الحال الثانی ان یکون الماء فی ملک الشخص
وهو الذي اخرجه وحازه في ملكه فهذا يجوز له ان يبيعه. یعنی ایک پانی وہ ہے جو آدمی کی ملکیت میں ہے، جیسا کہ میں نے مثال دے کر کے آپ کے سامنے رکھا، تو وہ شخص ہے جس نے کنواں کھودا اپنی ہی ملکیت میں، وہاں سے پانی نکالا، اس کو اکٹھا کیا، پھر وہ اس کو بیچ رہا ہے فلٹر کر کے یا دوسرے طریقے سے یا پیک کر کے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے یہ کیا ہے، یہ جائز ہوئی. تو یہ پہلا مسئلہ ہوا. دوسری بات جو اس حدیث کے اندر یعنی دونوں روایتوں کے اندر منع کیا گیا، جو ابن عمر کی روایت ہے اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ جو دوسری روایت ہیں، ضراب الجمل اور یا عصب الفحل سے منع کیا گیا ہے. یعنی جانور نر اور مادہ کے ذریعے سے جو جفتی کرائی جاتی ہے اور اس جفتی پر جو اجرت لیا جاتا ہے، یہ اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے کہ یہ کوئی بہت معمولی بات ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ مطلوب حاصل ہو، کبھی حاصل نہ ہو. یعنی جفتی کرانے کے نتیجے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہاں وہ جو مادہ جانور ہے وہ حمل سے ہو گیا، یہ ضروری نہیں ہے. تو کبھی مقصود حاصل ہوتا ہے، کبھی مقصود حاصل نہیں ہوتا ہے. تو امکان ہوتے ہیں، اس میں غرر ہے، اس میں جہالہ ہے. اس وجہ سے اہل علم جو ہے نے اس کو حرام قرار دیا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دینے کی وجہ سے کہ یہ جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جو چیزیں مقدر نہ ہو، یعنی جس کا اندازہ نہ لگایا جا چاہے، تو پھر اس کی قیمت کیسے طے کی جا سکتی ہے؟ تو اسی لیے اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. جفتی کے کرانا یہ ویسے ہی ہونا چاہیے، تطوعاً ہونا چاہیے، لیکن باقاعدہ اس پر اجرت لینا یا اجرت پہ لے کر کے اپنے جانوروں کو باقاعدہ اس مقصد سے پالنا اور پھر اجرت کے لیے اپنی جانوروں کو بھیجنا اور اس سے کمائی کرنا، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی توجیہ یہاں دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، یعنی لأنه غیر متقوم ولا معلوم ولا مقدور علی تسلیمہ، اس لیے کہ نہیں یہ معلوم ہوتا ہے بلکہ مجہول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں معلوم جفتی کے نتیجے میں مقصود حاصل ہوا ہے، مطلوب حاصل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، معلوم ہے. ولا متقوم، اس کی قیمت بھی نہیں لگا سکے. کیسے کریں گے جب اس کی ولا مقوم، یعنی کیسے اس کی قیمت لگائیں گے بھائی جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مقصود حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کو حوالے کرنے پر انسان قادر ہے، اس پر قادر بھی نہیں ہے کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہاں غرر اور جہالہ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع کیا ہے. ہر وہ بیع جس کے اندر ضرر اور جس کے اندر جہالہ اور غرر پایا جائے تو وہ حرام ہے، وہ عقد باطل ہے. تو لہٰذا یہ عقد ہی سرے سے باطل ہوگا، اس پہ پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا. یہ چند احکام تھے جو اس سے متعلق میں نے آپ کے سامنے باختصار بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں اسی مسئلے کے متعلق مزید گفتگو کی جائے گی. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.